بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وقت آخر آتا ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام سے وصیت کرتی ہے، اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کر پانی مانگتا ہے، میرے حسین کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا۔ آپ وصیت فرماتی ہے، میری شہادت کے بعد ایک قبیلے سے شادی کرنا، اللہ تمہیں اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اس سے کہنا رسول کی بیٹی نے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اس سے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ امام علی علیہ السلام بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، امام علی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، اے عباس، میرے حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ رسول کی بیٹی نے وصیت کر کے گئی ہے کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے۔ عباس، حسین کے قدموں میں سونا، اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے، میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے، غربت ایسی آ جاتی ہے، جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے اور ان کے بچے پیاسے ہوتے ہیں۔ جناب عباس ان کی پیاس کو دیکھ کر بار بار غمزدہ ہوتے رہتے ہیں۔ امام حسین کے بچوں کی پیاس دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے اجازت دے تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں میں علی کا شیر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہے اور کہتی ہے، اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں، اور کہتے ہیں جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسا رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، آپ نہر سے پانی لے کر آئے۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے، نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دے دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیموں کے قریب جا کر آواز دیتے ہیں، اے میری آقا جادی، غلام آیا ہے۔ زینب جناب عباس کی آواز سن کر کہتی ہے، اے میرے بھائی، حکم کرے۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے میری آقا جادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، میں بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آ کر کہتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، آپ مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھے اجازت دے گے تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جب یہ سنا تو آپ زاروں قطار رو کے نجف کی طرف رخ کرتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے
کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی اور میری چادر بھی لوٹ لی جائے گی۔ عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس علمدار اجازت لے کر شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں، لشکر کو چیر کر ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس علمدار دریائے فرات پر قابض ہوتے ہیں، مشکی میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں، ان معصوم بچوں کو یاد کرتے ہیں جو کربلا کے میدان میں پیاسے ہیں۔ پانی بھر کے مشک کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خیام کی طرف جب چلنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا۔ اے لوگو، سب مل کر وار کرو۔ اگر پانی حسین تک پہنچ گیا تو حسین کو مات دینا ناممکن ہوگا۔ بس جناب عباس مسکی لے کر تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کر وار کرنے شروع کر دیے اور تیر مارتے رہے۔ کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچھیاں مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا، کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ بس ایک ظالم چھپ کر آپ کے ایک بازو پر وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کر جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی آپ کا شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کر خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں کہ تیروں کی بارش مسلسل آپ پر ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک تیر مشق کو آ لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنے جانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پر ضرب مارتا ہے۔ آپ گھوڑے کی ضرب سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ سارے سپاہی ایک ساتھ غازی عباس پر حملہ کرتے ہیں، حضرت عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتا ہوا دیکھا، آپ دوڑ کر جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس، تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔